اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی ٹرینر اور میں کنز العلوم آن لائن اکیڈمی کی طرف سے آپ کو گرافک ڈیزائننگ کا کورس کرواؤں گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ہم ایک ساتھ سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سیکھنے کی توفیق دے، مجھے بھی آپ سے سیکھنے کی توفیق دے اور آپ کو مجھ سے اچھے سے اچھا اور مجھے اچھا سکھانے کی توفیق دے، آمین۔ چلیں، تو آج ہمارا انٹروڈکشن کا دن ہے، تو آج میں آپ کو پہلے اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ میں، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے ٹرینر سے ریکویسٹ کروں گی، ٹرینر کی بات کری ہوں، میں جو ہے ہماری ہیڈ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو ہماری جو گروپ کی جو پرائیویسی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیں، تاکہ آپ لوگ بھی مجھے اپنا نام اور جو ہے آپ اپنی ایجوکیشن اور بیک گراؤنڈ وغیرہ آپ مجھے ایک میسیج میں ٹائپ کر کے وہاں گروپ میں آپ بھیج دیجیے گا، اور تاکہ مجھے آپ کے بارے میں پتہ ہو کہ مجھے آپ کو کس طرح سکھانا ہے، مطلب مجھے اندازہ ہو جائے گا نا کہ آپ کا ایجوکیشن لیول کیا ہے اور میں آپ کو کس لیول پہ آ کے میں آپ کو سکھاؤں۔ تو چلیں، میں آج تو ہمارا فرسٹ لیکچر ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دیتی ہوں۔ تو میں کیا کرتی ہوں، میں کون ہوں، یہ میں آج آپ کو سارا بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہم نے یہ کرنا ہے، ہمارا ٹوڈیز ایجنڈا، ہمارا آج کا جو ہم کیا کیا ڈسکس کریں گے، میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دوں گی، پھر میں آپ کو اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتاؤں گی، پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ میرا فری لانسنگ کیریئر کیا ہے اور میں کیا کرتی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ہماری ٹیم کا، ہماری جو کنز العلوم اکیڈمی کی جو ٹیم ہے اور ہمارا کیا ایم ہے آپ کو لے کے، ہمارے اسٹوڈنٹس کو لے کے ہمارا کیا ایم ہے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ وغیرہ کے بارے میں جو ہم نے سیکھنا ہے۔ اوکے، لیٹس اسٹارٹ۔ میرا نام جو ہے وہ ہے اسنا محبوب، ٹھیک ہے؟ آپ نے مطلب اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ میرا نام جو ہے وہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے غلط لکھ دیا ہے، تو وہ مجھے انسا بول دیتے ہیں، اور کئی تو ایسے ہیں کہ جن کو نہ پتہ ہوگا میں فیمیل ہوں، وہ انس بھی لکھ دیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ میں نے غلط لکھ دیا ہوگا اپنا نام۔ تو میرا نام ہے اسنا، میں نے اسی لیے یہاں پہ لکھ بھی دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، ٹھیک ہے؟ تو اب میں کون ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں، اور میرا ایجوکیشن جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے بی ایس پاکستان اسٹڈیز کمپلیٹ کیا ہے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے، اور اس کے بعد میں نے بی ایڈ کیا ہے جو ہے وہ بھی میں نے ریگولر کیا ہے، میں نے آن لائن نہیں کیا، میں نے وہ کیا ہے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد میں ساتھ ساتھ جو ہے یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ کی ٹریننگ لیتی رہی تھی۔ یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ یہ ہوتی ہے کہ گرافک ڈیزائننگ کی طرح کا ہی ہے، اسی کا حصہ ہی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے موبائل کی جو اسکرینز ہوتی ہیں، آپ کوئی بھی ایپ اوپن کرتے ہیں تو اس کے جو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو، وہ یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ کا حصہ ہوتا ہے، وہ یوزر انٹرفیس ہوتا ہے، انٹرفیس کا ہوتا ہے نا کہ جو سامنے ہمیں چیز نظر آ رہی ہے وہ انٹرفیس ہوتا ہے۔ تو ہم یہ جو ہے یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ میں یہی ہوتا ہے کہ آپ انٹرفیس ڈیزائن کرتے ہیں، آپ وہ جو ہے ویب سائٹس کا انٹرفیس ڈیزائن کرتے ہیں کہ ویب سائٹ آپ نے اوپن کی ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہو وہ سارا ڈیزائن کرنا ہے آپ نے، اور جو ہے موبائل اپلیکیشنز وغیرہ کا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر میں نے گرافک ڈیزائننگ کی ٹریننگ لی، اسی طرح ہی میں گرافک ڈیزائننگ کی طرف آئی ہوں۔ اس سے پہلے میرا کوئی کمپیوٹر سے لنک نہیں تھا، کوئی میرا جو ہے ڈیزائننگ کے فیلڈ سے کوئی لنک نہیں تھا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا کمپیوٹر کے بارے میں، بس مجھے تھوڑا بہت پتہ تھا کہ ورڈ پہ جو ہے وہ پریزنٹیشنز کیسے ورڈ پہ تو وہ اسائنمنٹس کیسے بناتے ہیں، اور پریزنٹیشنز جو ہے پاور پوائنٹس پہ وہ کیسے بناتے ہیں، بس مجھے یہی اتنا ہی کمپیوٹر آتا تھا، اور جو گیمز وغیرہ کھیلنی آتی تھی، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے اگر آپ بگنر ہیں، آپ کو کمپیوٹر کا اتنا نہیں پتہ، تب بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ گرافک ڈیزائننگ کا کورس آپ سب کے لیے ہے، ہم آرام سے سیکھ سکتے ہیں اور ہم اس سے ارن کر سکتے ہیں، بس آپ کو تھوڑا بہت کمپیوٹر کا یا موبائل چلانا آتا ہو، آپ کو آئیڈیا ہو۔ تو آج کل تو ویسے موبائل سب کو ہی چلانا آتا ہوتا ہے، تو اتنا مشکل کچھ نہیں ہوگا آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے گرافک ڈیزائننگ سیکھی، اور پھر اس کے بعد میں نے سیکھا سوشل میڈیا مینجمنٹ، اور میں جو ہے ایز اے سوشل میڈیا مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ فیس بک پیج جو ہوتے ہیں لوگوں کے، ٹویٹر اکاؤنٹس ہوتے ہیں لوگوں کی، جو ہے انسٹاگرام پیجز ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے، یا جو خود پوسٹ نہیں کر سکتے وہاں پہ، مطلب ان کے پاس ٹائم نہیں نا ہوتا اتنا، تو وہ آپ ان کو مینیج کر کے دیتے ہیں، وہ آپ ان کی جو ہے ڈیزائننگ کرتے ہیں اور پھر آپ ان کو مینیج کر کے دیتے ہیں، یہ میں نے سیکھا، ٹھیک ہے؟
اور پھر اس کے بعد میرا فری لانسنگ کیریئر کیا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں جو ہوں وہ میں یو آئی یو ایکس ڈیزائننگ کی سروسز پرووائڈ کرتی ہوں, میں گرافک ڈیزائننگ کی سروسز پرووائڈ کرتی ہوں اوور آل ان پاکستان. مطلب ابھی میں نے جو ہے وہ اپنی سروسز کو میں ایکسپینڈ کر رہی ہوں, میں جو ہے آؤٹ آف کنٹری بھی جو ہے کچھ لوگوں کو ریچ کر رہی ہوں, میں ان کو بھی ان کے ساتھ بھی کام کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے اور مجھے بھی کامیاب کرے, آمین. تو نیکسٹ میں جو ہے سوشل میڈیا مینجمنٹ کی بھی سروسز پرووائڈ کرتی ہوں, اور میں جو ہے فری لانس ٹرینر ایز اے فری لانس ٹرینر بھی کام کرتی ہوں. لائک میں جو ہے فری لانس یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں بیٹھے ہیں اور آپ کو کسی نے تھوڑی دیر کے لیے ہائر کیا ہے, ٹھیک ہے, یہ فری لانسنگ ہوتی ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے کسی نے پیسے دیے اور آپ سے کام کروایا, تو چلو ابھی کام ختم ہو گیا. مطلب آپ پرماننٹ کوئی جاب نہیں کر رہے ہوتے وہاں پہ اس کے پاس, اس نے بس آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ہائر کیا ہے کسی نے, اور آپ نے اس کا کام کر کے اس کو دے دیا, اس نے آپ کو پیسے دے دیا. یہ ہوتی ہے فری لانسنگ. یہ فزیکل فری لانسنگ بھی ہوتی ہے اور جو ہے ورچوئل فری لانسنگ کا وہ ہوتا ہے جو آپ سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. تو فری لانس ٹرینر بھی میں کام کر رہی ہوں, جیسے کہ میں اب آپ کو بھی پڑھا رہی ہوں, تو میں ایز اے فری لانس ٹرینر ہی پڑھا رہی ہوں. کنز العلوم اکیڈمی کے ساتھ جیسے میرا کانٹریکٹ ہوا ہے, تو میں نے آپ کو 1 منتھ کے لیے آپ کو ٹریننگ دینی ہے, اور اس کا یہ مجھے پے کریں گے. اس طرح سے ہمارا مطلب یہ فری لانس ٹریننگ کا یہ حساب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں یہ کام بھی کرتی ہوں. اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا ایم کیا ہے, ہماری لائک جو ہے اکیڈمی ہے اس کا ایم کیا ہے. جو ہماری اکیڈمی ہے اس کا ایم یہ ہے کہ ہم جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی, ہمارے جو سیکھنے آتے ہیں, ہماری یوتھ کی گروتھ پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. لائک ہم ان کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ کچھ سیکھ کے پھر کچھ ارن کر سکیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کا دور ہے, پاکستان کے حالات بھی آپ کو سب کو پتہ ہے. لائک جو ہے ہماری کرنسی کی ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے, اور اس حساب سے ہمیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اب ایک بندہ کما رہا ہے اور ساری فیملی اسی پہ چل رہی ہے. تو اب وہ دور نہیں رہا. تو اب ہر کسی کو جو ہے اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. مطلب اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو نہیں ہے نا کہ مطلب اسلام نے منع تو بالکل بھی نہیں نہ کیا کہ عورتیں کام کر سکتی ہیں. وہ یہ بات ہے کہ وہ جو بھی کمائیں گی وہ ان کا اپنا ہوگا, تو یہ آپ کے فائدے کے لیے. یا اگر آپ سیکھیں گی تو بہت اچھی بات ہے, اور اگر آپ کمائیں گی تو یہ اس سے بھی زیادہ اچھی بات ہے. تو ہماری جو ہے اکیڈمی کا ایم یہ ہے کہ ہم آپ کو اس قابل بنائیں, ہم آپ کو سکھائیں کہ کون سی سکلز آپ سیکھ کے ان کو بیچ سکتے ہیں, آپ کیسے پیسے ان سے کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ اب ہم بات کرتے ہیں کہ گرافک ڈیزائننگ ہوتی کیا ہے. تو آپ کو رفلی تو آئیڈیا ہوگا کہ گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے. ہر کسی نے سنا ہوا ہوگا کہ آپ جو ہے تھوڑا بہت ڈیزائن کر کے دے دیتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں اس کی پراپر جو ڈیفینیشن, ایک طرح سے آپ کہہ لیں گرافک ڈیزائننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے تو آپ کو اس کو ڈیزائن کی صورت میں پریزنٹ کرنا ہے, ٹھیک. لائک آپ کو یہ بھی نہیں کرنا کہ بہت سی چیزیں آپ تھوپی جا رہے ہیں, آپ جو چیز آپ کو پسند آ رہی ہے آپ وہ پکچر میں ایڈ کری جا رہے ہیں, تو یہ کوئی آپ نے پتہ نہیں کیا ملبہ سا بنا کے آپ نے سامنے رکھ دیا, تو یہ آپ کی گرافک ڈیزائننگ ہوگی. نہیں, گرافک ڈیزائننگ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ایسا آپ کوئی ڈیزائن کریٹ کر لیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی اس میں سے نکالنے کے لیے نہ ہو, ٹھیک ہے. لائک اس میں سے کوئی ایکسٹرا چیز فضول نہ ہو, آپ نے صرف اتنا ہی جتنی اس کی ضرورت ہے, جو آپ کے جو ایم کو, جو آپ کا مطلب آپ کوئی پریزنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو چیز آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس بارے میں بات کریں ہیں, یا آپ کی کوئی کمپنی ہے یا کسی کی کوئی کمپنی ہے, آپ ان کی ایڈ بنا کے دے رہے ہیں, آپ ان کا لوگو بنا کے دے رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں, تو یہ پریزنٹ کرتا ہے نا اس کمپنی کے جو ہے ان کو, اس کمپنی کو پریزنٹ کرتا ہے. تو گرافک ڈیزائننگ کا کام یہی ہے کہ آپ نے آئیڈیاز کو پریزنٹ کرنا سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو اسکوپ آف جو ہے گرافک ڈیزائننگ کی طرف اب آتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے اسکوپ, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ امپورٹنس کو کہتے ہیں ایک طرح سے, کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, ہمیں کیوں یہ کرنی چاہیے. تو ہم گرافک ڈیزائننگ کا جو اسکوپ ہے اور جو یہ اس کی امپورٹنس ہے اس کی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. اس کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے پوری دنیا میں, کیونکہ اب سارا ڈیجیٹل دور ہوتا جا رہا ہے, اور جو ہے لوگ وہ اس طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ اشتہار لگا کے دیواروں پہ چپکا دیے اور جی آپ کی ہوتی جا رہی ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی جا رہی ہے. اب یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ سے ڈیزائن کرواتے ہیں, آن لائن کیمپینس چلتی ہیں, پھر آپ کی وہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے اس طرح سے, اور آپ کا بزنس گروتھ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اسکوپ اس کا یہ ہے کہ لوگ آپ سے کام کروائیں گے, آپ سے ڈیزائن بنوائیں گے, آپ پوسٹر ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں, آپ ان کو ایڈز ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں, آپ سوشل میڈیا کی جو پوسٹ ہوتی ہیں وہ ڈیزائن کر کے دے سکتے ہیں.
تو اس طرح سے جو ہے وہ لوگ آپ سے کام کروائیں گے اور آپ ان کو کام کر کے دیں گے. لیکن اس میں مین شرط یہ ہے کہ آپ نے جو ہے محنت کرنی ہے, ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے آپ 1 منتھ کا کورس کر کے کوئی آپ بہت بڑے مطلب گرافک ڈیزائنر بن جائیں گے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. میرا کام ہے آپ کو سکھانا. میں آپ کو بیسکس اچھے سے بتا دوں گی, میں آپ کو ساری گائیڈ لائنس دے دوں گی, میں آپ کو سارا بتاؤں گی کہ گرافک ڈیزائننگ کیا ہوتی ہے. ایک ایک اسٹیپ آپ کو پراپرلی سکھاؤں گی کہ آپ کون سی چیز آپ کو کیسے کرنی ہے, کون سا ڈیزائن کرتے ہوئے آپ کو کیا چیز کا خیال رکھنا ہے. لیکن محنت آپ نے کرنی ہے. اب میں آپ کا ہاتھ پکڑ کے تو آپ کو سکھانے سے رہی نا. میرا کام ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کو اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے, آپ کو کچھ کنفیوژن ہے, آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. آپ ہمارا جو گروپ ہوگا ہے بلکہ وہ اس میں آپ اپنے کوسچنز جو ہے وہ پوسٹ کریں گے اور میں اس کو ٹائم ٹو ٹائم میں ان کو دیکھ کے رپلائی کرتی رہوں گی اور میں آپ کو گائیڈ کرتی رہوں گی, ٹھیک ہے. اور ہم مطلب اس طرح سے ہم نے چلنا ہے کہ آپ نے میرے سے کوسچنز پوچھنے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب آپ کو میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں آپ سے کہ آپ ہر لیکچر کے بعد مجھ سے آپ کوسچن پوچھ رہے ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے, آپ کو کیا سمجھ آئی ہے, یا آپ کو کون سی چیز آپ مطلب سمجھنا چاہ رہے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ سے زیادہ کوسچن پوچھ کے آپ سیکھیں, ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ کرنا ہے. میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ میرے سے کوسچن کریں گے. مجھے وہ والے اسٹوڈنٹس بالکل نہیں پسند کہ جو ہیں وہ چپ چاپ بس سن لیا اور آگے بس کام نہیں کیا تو ہوتا رہے گا. اس طرح کا کچھ نہیں. آپ فیس پے کر رہے ہیں, آپ نے جو ہے پراپر آپ نے پیسے لگائے ہیں کورس کرنے پہ, تو آپ نے کچھ سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اور اچھے سے اچھا سیکھ سکیں تاکہ جو ہے آپ کمانے کے قابل ہو جائیں. آپ اتنے قابل ہو جائیں کم از کم کہ دوسروں کا خرچہ نہ صحیح کم از کم آپ اپنا خرچہ تو اٹھا لیں. لائک اپنے گھر والوں پہ ایک طرح سے بوجھ بننے والی بات یہ ہے نا کہ آپ اتنے بڑے ہو جائیں اور جو ہے لوگ آپ کو ابھی گھر والوں سے آپ پیسے لے رہے ہوں. تو آپ کو اس قابل ہونا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ خود کما سکیں. تو اس لیے آپ نے محنت اپنی پوری کرنی ہے. میری انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو اچھے سے اچھا سکھا سکوں. میری کوشش ہوگی کہ مجھے جتنا آتا ہے میں آپ میں وہ فٹ کروں آپ کے دماغوں میں. لائک میں آپ کو جو ہے پریزنٹ کرنے کی میں پوری کوشش کروں گی. لیکن اب اس کو سمجھنا ہے اور اس کو کیسے آپ نے کیری کرنا ہے, اس پہ کیسے آپ نے محنت کرنی ہے, آپ کی پراپر پریکٹس کی ضرورت ہے. تو آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کورس اینڈ ہونے کے بعد بھی آپ کا کام ہے, یہ آپ پہ فرض ہوگا کہ آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. اس کی جو ہے پراپر آپ نے ڈیلی کا کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. وہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. ہم اس میں اسائنمنٹس بھی جو آپ کو دیں گے لیکچرز کے ساتھ ساتھ جس میں ضرورت ہوگی, تو پھر آپ جو ہے وہ ان اسائنمنٹس کو آپ سبمٹ بھی کروائیں گے گروپ میں, ٹھیک ہے. اور وہ میں چیک کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی کیا غلطی ہے, اور آپ بھی مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ کو ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی تھی تو ہم اس کو کیسے کریں یا اس پرابلم کو کیسے سولو کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو میں تو پہلے ویسے جو ہے نا کمپیوٹر پہ کورس کروانا چاہ رہی تھی. اس میں آپ زیادہ مطلب میرے خیال میں بہتر سیکھ سکتے ہیں. لیکن کچھ بچیوں کا کہنا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ موبائل پہ سکھایا جائے, تو اس لیے میں نے چینج کر دی اپنی اسٹریٹجی. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں موبائل پہ کروا دیتی ہوں, میرے لیے تو ایشو نہیں ہے نا. تو میں نے تو پڑھانا ہے, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اور آپ نے بھی پر محنت جاری رکھنی ہے. آپ نے جو ہے وہ پریکٹس نہیں چھوڑنی ہے. آپ کو آرڈرز ملنے شروع ہو جائیں گے. آپ بہت سے بچے ہوتے ہیں وہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب جی ہم نے 1 مہینہ ٹریننگ کر لی ہے, 2 مہینے کر لیا, 3 مہینے, یا ہمیں 5-6 ماہ ہو گئے ہیں, تو اب بس ہمیں کام ملنا نہیں شروع ہوا تو چلو بھی دل ہار کے بیٹھ گیا, چھوڑ دیا. یہ کام آپ نے بالکل نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ یہ کورس کرنے آئے ہیں تو آپ نے سیکھنا ہے اور آپ نے اس کو جاری رکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ہمارا کورس امید ہے کہ بہت اچھا رہے گا, اور میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنا مجھے فل جو ہے اپنی پوٹینشیل دیں گے اس کورس کو, اور آپ اچھے سے سیکھیں گے انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ. نیکسٹ کلاس میں بات کرتے ہیں پھر. اللہ تعالیٰ کی امان میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے اور آپ کو کامیابیاں دے. آمین.